بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر منور حسین۔ آج دو موضوعات ہیں اور دونوں موضوعات کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع چین اور امریکہ کے مابین تعلقات اور اس میں ابھرتے ہوئے رجحانات، اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل 23ویں جو سربراہی سمٹ ہوئی ہے ایس سی او کی انڈیا میں، اس سمٹ کے کیا اثرات یا کیا تاثر ابھر کے آ رہا ہے، اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چین اور امریکہ کے تعلقات، اور یہ تعلقات دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اہم تعلقات ہیں، بیکاز ان دونوں ممالک کی معاشی، سیاسی اور ثقافتی اثر و رسوخ آپ کو اس دنیا کے نظام میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ چند سوالات جو اٹھتے ہیں جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا، اس میں سب سے پہلے یہ کہ کیا یہ کشیدگی منتہج ہوگی جنگ کے اوپر، یا یہ تعاون اور کشیدگی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، یا پھر دونوں کی بے انتہا انحصاری ایک دوسرے کے اوپر ان کو تعاون کی طرف لے کے جائے گی۔ اس سارے سناریو میں یا بہت سارے سناریوز کے اندر پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے کو ہوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ سے ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنا آئیڈیا سب سے پہلے سامنے رکھیں، اور اپنی خصوصی مہمان کو بھی ریکویسٹ کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیس لائن آپ کے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے آپ کے سامنے رکھ لوں۔ سب سے پہلے بہت اچھی ایک کتاب لکھی ہے کشور محبوبانی، یہ پروفیسر ہیں سنگاپور یونیورسٹی میں، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور، اور وہاں کے ڈین بھی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہیز دا ویسٹ لاسٹ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ 2000 سالہ زندگی میں یا 2000 سالہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف 200 سال تاریخ کے منسلک ہیں یورپ کے ساتھ یا مغرب کے ساتھ، 1820 سے لے کر 2020 تک۔ باقی 1800 سال مشرق کے بارے میں ہیں، اور مشرق میں بھی چین اور انڈیا، میں بھارت نہیں کہہ رہا، میں انڈیا کہہ رہا ہوں، اور اسپیشلی دا مغلیہ انڈیا، وہ ان کی ثقافتی، معاشی اور سیاسی طور پر وہ زیادہ چھائے ہوئے تھے، یا ان کی پوری دنیا کے اوپر ایک قسم کی حکومت تھی۔ اس ساری بیس لائن رکھنے کے بعد میں گزارش کروں گا پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام کے اندر۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیجئے کہ اس وقت چین اور امریکہ کے تعلقات اور اس میں کیا رجحانات ابھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ چین کی جو اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو اس وقت جو امریکہ کی جو ٹریڈی سیکٹری ہیں وہ چائنا پہنچے ہوئی ہیں۔ نارملی یہ میرا خیال ہے یہ پہلا دورہ ہے ان کا اس طرح کا، اور دونوں ملکوں کی جو بائی لیٹرل ٹو وے ٹریڈ ہے وہ تقریباً 690 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اور امریکہ جو ہے جس نے کہا کہ ہمیں ڈی کپل نہیں کرنا، ڈی رسک کرنا ہے اپنے آپ کو چائنا سے، وہ آج اس بات پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈی کپلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ دس از واٹ دا ٹریڈی سیکٹری از سیئنگ۔ سو مجھے جو آپ نے فیوچر ٹرینڈز کی بات کی تو ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو کوشش کر رہا تھا اپنے بہت سارے یورپی اتحادی اور باقی ممالک کو کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس میں اتار چڑھاؤ کریں، فار ایگزامپل جو 5G جو ہواوے ہے اس کو برطانیہ سے نکال دیا گیا، اسی طرح انڈیا میں الرٹ کر دیا گیا، یورپین یونین میں الرٹ کر دیا گیا۔ سو امریکہ بہت سارے جیسے وہ کہتے ہیں ڈی کپل نہیں، ڈی رسک کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یورپ اور باقی ممالک چین کے اوپر اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون آئے تھے فرانس میں چائنا میں 2 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یورپ جو ہے وہ تھرڈ پول آف پاور ہے، اور ہم یہ چائنا اور امریکہ ٹھیک ہے آپس میں جو مرضی کرتے رہیں لیکن ہمارے انٹرسٹ کو اگنور نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو برازیلین پریزیڈنٹ لولا صاحب جب یہاں پہ آئے تو وہ بھی اسی طرح کے الفاظ کہہ کے گئے۔ سو سعودیز کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایک جو ریلیشن شپ ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا رہا ہے، اور شی جن پنگ جب گئے تو ساری عرب ورلڈ جو ہے وہ شی جن پنگ اور محمد بن سلمان کے پیچھے کھڑی تھی۔ سو کوشچن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ مینج کر سکیں اور اپنے اتحادیوں کو کنونس کر سکیں، لیکن ان کے اتحادی ان سے کنونس نہیں ہو رہے کیونکہ ساری گلوبل جو سپلائی چین ہے
اس کا جو دار و مدار ہے وہ چین کے اوپر ہے. سو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں جب سے یہ تائیوان کے حوالے سے ایشوز اٹھے تو بہت ساری کمپنیز نے تائیوان سے اپنے بزنسز اٹھا کے دوبارہ امریکہ میں لے گئے, کیونکہ امریکنز یہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے چائنا کو موقع دیا کہ وہ دنیا کی فیکٹری بنے. ایک تو امریکہ کے اندر فیکٹریاں بند ہو گئی, دوسرا چین بہت طاقتور ہو گیا, ساری دنیا کا انحصار بڑھ گیا, اور جتنا اس وقت امریکہ انڈیا کے اوپر بیٹ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کو ہم انڈیا کی طرف شفٹ کریں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں امریکہ کے لیے مشکلات ضرور موجود ہیں, لیکن سم ہو امریکہ کا جتنا گلوبل انفلوئنس ہے, اگر آپ یورپ سارے کو دیکھ لیں, انہوں نے رشیا سے تو اپنے آپ کو کافی حد تک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے دونوں رجحانات آپ کو نظر آتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کے اندر میڈم ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ موجود ہیں اور فارن آفس میں سرو کیا اور دنیا کے مختلف خطوں میں پاکستان کے مفادات کو سرو کیا. میڈم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام کے اندر. تھینک یو. میڈم آپ نے ڈاکٹر قمر چیمہ کی بات سنی, ان کی جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں رجحانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا تعاون کی طرف جا رہے ہیں, کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, یا پاسبلی جنگ کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ایک کہنا یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یوکرینین وار ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں آئیں گے اور تائیوان کے ایشو کے اوپر آئیں گے اور جنگ کے خدشات موجود ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے, اور نئی ٹرینڈز اس میں آ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں. کبھی اسے نیو کولڈ وار کا نام بھی لیا جا رہا ہے. پھر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا مسیو مکرون گئے چین, اور آپ دیکھیں کہ رشین یوکرین وار کے بعد EU کو اپنی سیلف ڈیفینیشن مشکل ہو گئی ہے. انہوں نے بھی اپنی ریلیونس دنیا میں بتانی ہے, اینڈ دے ریلائز کہ وہ اپنی ریلیونس نہیں جتا سکتے اگر چین سے ان کے روابط اسٹرانگ نہ ہوں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی سعودی عربیہ نے جس طرح سے جو ہے وہ ڈالرائز کیا آئل کو, اور جس طرح یوان کے ساتھ انہوں نے کیا, دیٹ واز ریمارکیبل, انتھنکیبل. پھر چین نے جس طرح اپنی جو ہے وہ ڈپلومیٹک نیگوسیشن سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو روابط کرائے, اس سے ایک نئی ٹرینڈ ایمرج ہوئی. اب آپ USA کو دیکھیں, بریٹن ووڈ سسٹم آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو رہا ہے. فیڈ نے اتنے ڈالر پرنٹ کر دیے, یہ نکسن کے زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ گولڈ سے اس کو الگ کر دیں, اور یہ کاغذ پرنٹ کرتے گئے. اب ان کی اپنی اکانومی بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ باقی اکانومیز جیسے پاکستان کی بھی اکانومی, اس پہ میجر اثرات جو ہیں وہ ڈالر کی وجہ سے ہیں. تو اب ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا نکالا جائے. اس آلٹرنیٹیو میں USA کی کتنی ریلیونس رہے گی. ابھی ان کی الیکشنز آ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں بائیڈن کے خلاف, اور جس طرح سے ان کی انسٹیٹیوشنز, بلنکن گئے چین, پھر یلن گئیں چین, تو ایک طرف ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے چین کو, اور ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہے, پہلے ان کے خیال میں ان کے پاس وہ ایک مہرہ تھا کہ سیمی کنڈکٹرز کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین کے پاس نہیں تھی, اور جتنی بھی مائکرو چپس اور یہ سب, اس میں آپ کو سیمی کنڈکٹرز کی ضرورت ہے. اب چین نے اس کا جو ہے وہ جس طرح گیم آف چیس میں انہوں نے ان کی 2 ایسے امپورٹنٹ میٹلز کو کنٹرول کر لیا جس کی خاطر یلن کو وہاں جانا پڑا. تو اب جو فیوچر انٹرنیشنل آرڈر ہے اس میں لگتا ہے کہ economic trends will be dominant and economic interests will be dominant. اس میں وہ جو پرانا اسکول آف تھاٹ تھا جو ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھ رہے تھے, کولڈ وار کی ایولیوشن, وہ میرا خیال ہے کہ اب فزل آؤٹ ہو رہا ہے. اب ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے, یعنی جس میں انٹر ڈیپینڈنس ہوگی, جس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کریں گے. ڈاکٹر چیمہ صاحب اب بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا $690 بلین کی 2022 کی رپورٹ ہے کہ ان کے درمیان میں ٹریڈ نظر آتی ہے,
ہیلیم جو ہے اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے 95% چین، اور وہ استعمال ہوتی ہے F-35 جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جیٹ فائٹر ہے امریکہ کا، اس کے اندر. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی امریکنز جو ہیں وہ جائیں گے کشیدگی کی طرف؟ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے میڈم نائلہ چوہان بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ دونوں ٹرینڈ ساتھ ساتھ چلیں گے، بلکہ وہ جو پرانی جو اسکول آف تھاٹ تھا جس کے اندر جنگ و جدل اور پاور کا شو آف تھا، وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور اب دور ہے معیشیت کا، اور معیشیت میں ساری جو معیشتیں ہیں دنیا کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا جو جنگ کے خدشات ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر میڈم نائلہ چوہان کی آپ نے بات سنی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں پہلی بات؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اتنی انٹر ڈیپینڈنس ہونے کے ساتھ ساتھ کیا امریکنز کشیدگی کی طرف جائیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈی کپلنگ کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں؟ اور پھر تیسرا ذرا ٹچ دیجیے گا کہ پاکستان کی اس کے اوپر پالیسی کیا ہے، ہماری لائے عمل اس پہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلا پاکستان پہ جواب دے لوں، ہمارا تو کوئی لایا عمل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ اپنی نیوی ہے، لیکن ہم اس پہ اس طرح نہیں کر رہے. لیکن میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بتاؤں کہ پرائم منسٹر مودی کا جو وزٹ تھا واشنگٹن کا، اس کے جو ثمرات ہیں، ڈیویڈنڈز آنے شروع ہو گئے ہیں. امریکہ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نیول لاجسٹک ہب جو ہے وہ انڈیا میں بنا رہے ہیں، مختلف شہروں میں، وہ چنئی میں، گوا میں، ممبئی میں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی وہ پورے انڈیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈو پیسفک کے لیے جو ریڈی ہونے کے لیے جو کیونکہ چائنا کا ایشو یہ ہے کہ چائنا کی ڈاکٹر صاحب تقریباً کوئی 355 شپس اینڈ سب میرینز ہیں جو اس وقت چائنیز نیوی کی جو کہا جاتا ہے نیومیریکلی دنیا کا سب سے بڑا نیول انفراسٹرکچر ہے. یہ پینٹاگون کی اینول رپورٹ 2021 کی کہتی ہے. اب اس میں اگر آپ امریکہ کو وہ ایڈوانٹیج نہیں تھا اور امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اپنی نیول کیپیبلٹیز میں اور ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی اگر ہم نے انڈیا سے یہ فائدے نہ اٹھائے. سو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں پاکستان کے حوالے سے کہتا چلوں کہ یاد ہوگا جنرل مشرف نے کہا تھا، وہ بات تو اس حوالے سے اس کا کمپیریزن اتنا بڑا بھی نہیں لیکن پھر بھی بڑی ویلیو ہے کہ جنرل مشرف نے کہا تھا کہ جو ہم امریکہ سے اسلحہ لیتے تھے وہ ہم انڈیا کے حوالے سے بھی استعمال کرتے تھے. That was coming for war against terrorism. یہی بات ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی ایشورنس نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ جس پیمانے پہ انڈیا کو جو سپورٹ ہو رہی ہے، جس پیمانے میں انڈیا سے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس کا پاکستان کو کیا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے جنرل شاہد شمشاد مرزا نے شنگریلا ڈائیلاگ میں یہ کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی ڈائلما جو ہے یہ مزید خطے کو ایک اور ڈائریکشن میں لے کے جائے گا. سو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امریکہ ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے چائنا کا اور امریکہ کا، لیکن امریکہ اپنے اور یہ جو امریکہ کی جو انڈو پیسفک کمانڈ ہے ڈاکٹر صاحب، جو کہ تقریباً جسے کہتے ہیں نا ایک دنیا کے 52% ایریا کو دیکھتی ہے جس میں انڈین اوشن اینڈ پیسفک اوشن ہے، اور آلموسٹ یہ جو ڈاکٹر صاحب کمانڈ ہے یہ پاکستان تک یہ انڈو پیسفک کمانڈ آتی ہے امریکہ کی، جو اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو نیول بلڈ اپ کر رہے ہیں اس خطے میں. سو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے، اس میں اپنا جو جسے کہتے ہیں نا پاؤں اڑانا چاہیے کسی نہ کسی طریقے. لیکن ہم ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں کیونکہ جی امریکہ کی ساری جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اینٹی چائنا ہے تو ہم اس میں جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ جو ٹرینڈز بن رہے ہیں اور یہ جو ملٹریلی انڈیا کی نومیریکلی اور اس کی جو کوالٹی وائز جو چیزیں انڈیا کی بہتر ہوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو کہیں پہ میچ کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، جلدی میں صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے، کیا مثلاً اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں؟ کیا رشیا سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرے، ڈیفنس ٹائز بڑھائے، چائنا سے ٹیکنالوجی لے، کیا کرے پاکستان؟ دیکھیں انیشلی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے JF-17 تھنڈر اور بہت سارے جو جوائنٹ کیے تھے پروجیکٹس کیے تھے چائنا کے ساتھ وہ کرنے چاہیے، بیکاز ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم جا کے پیسے رکھیں اور لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے اس حوالے سے کہ ہمیں اس خطے میں تھوڑا سا انفلوئنس ہمارا ہونا چاہیے اس سینس میں کہ اگر ہم
جو ایون ملیشیا انڈونیشیا جیسے ممالک ہیں ان سے زیادہ قریب ہوں اور اپنی نیوی کی تھوڑی تعداد بڑھائیں. ڈاکٹر میڈم نائلہ، آپ نے سنا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی بات، آپ کا کیا آئیڈیا ہے اس کے اوپر؟ آپ کا کیا ٹیک آن ہے؟ دیکھیے چیمہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان جو چینجز آ رہے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں ان کو بڑی گہری نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن جیسا آپ سب مرینز کی بات کر رہے ہیں، اب کوڈ کے اندر انہوں نے نیوکلیئر سب مرینز جو ہیں پورے انڈو پیسیفک میں، وہ جو تھا اسٹرنگ آف پرلز، جتنے بھی وہ آئلینڈس تھے خصوصاً تائیوان کے ارد گرد، انہوں نے اب امریکہ اپنی بیسز وہاں بڑھا رہا ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے نیوکلیئر سب مرینز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے تو گیم تھیریز وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں کہ اب یہ کیا چکن گیم کھیلنے کے موڈ میں ہے. اور اگر آپ جو ہے چین کے اتنے نزدیک اپنی جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈ والی سب مرینز کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تو کیا چین آرام سے بیٹھا رہے گا؟ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان جو ہے اس کی اسٹریٹجی بڑی جو ہے وہ انریلائبل ہے ایز فار ایز دا ویسٹ از کنسرنڈ. آپ دیکھیے ابھی ایچ سی او پہ بھی بات ہونی تھی کہ وہ اٹ لائکس ٹو سٹ آن دا فینس. نہ وہ ان کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. کانسیکوینٹلی کوئی بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کے بھی الائی نہیں رہتے پھر، اور کہیں بھی دغا دے سکتے ہیں. تو امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے. لیکن بیٹ پھر میڈم کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر احساس ہے تو امریکنز بھی بیٹ لگا رہے ہیں، پھر پریزیڈنٹ کلنٹن بھی نظر آ رہے ہیں پریشر بڑھا رہے ہیں، چین پہ پریشر بڑھا رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چین کے بارڈر پہ ہے اور چین کے بارڈر پہ جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ فلپینز ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہے، چاہے وہ سنگاپور ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، وہ پورا اپنا وہ آسٹریلیا ہے، وہ اپنے نظر سے وہ ایک رنگ بنا رہے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسریلی پرو انڈیا. میڈم، آپ نے فارن آفس کے اندر بڑا سرو کیا ہے، کافی عرصہ آپ نے سرو کیا ہے، آپ نے بلکہ پوری لائف دی ہے پاکستان کے مفادات کو سرو کرتے ہوئے. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ فارن آفس کے اندر کیا اس طرح کی پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ فیوچر سیناریو کیا ڈیولپ ہونے جا رہا ہے؟ وہاں پہ اس طرح کی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اس کے لیے پالیسی آپشنز رکھے جاتے ہیں کہ یہ سیناریوز ہو سکتے ہیں، اس سیناریو کے لیے یہ پالیسی، بی کے لیے یہ اور سی کے لیے یہ. دیکھیے فارن آفس آپ کا جو ہے وہ بڑا پروگریسو اور بڑا میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے. جو ہمارا سسٹم ہے وہ بیسکلی 3 ٹیئر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے پاکستان کے اندر آپ کی منسٹری آف فارن افیئرز ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو ایمبیسیز ہیں باہر. اب آپ کو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ آپ کی ایمبیسیز دیتی ہیں. ان جتنے بھی ممالک میں آپ کی ایمبیسیز وہ گراؤنڈ ریالٹی بتاتی ہیں، فارن آفس کو فیڈ ان کرتی ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، میں فلانے سے ملا، فلانے نے یہ بات بتائی. بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ موفا کو فیڈ ہوتی ہے. پھر موفا کے اندر ٹیریٹوریل ڈویژنز ہوتی ہیں جو اس کو ایگزامن کرتی ہیں اور ان کے پاس ریکارڈز بھی ہوتے ہیں جس سے وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ از اٹ اے شفٹ اور از اٹ اے کنٹینویشن آف این اولڈ پالیسی. اس کے بعد پھر ایک سمری بنتی ہے جو پرائم منسٹر کے لیے ہوتی ہے جس میں کہ ان کو آپشنز دی جاتی ہیں کہ جی ان حالات میں ہماری نظر میں پاکستان کے لیے یہ آپشنز ہیں. لیکن کیا پھر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا آپشن لینی ہے. لیکن میرا سوال بس مختصر انداز سے، بریک ہم نے لینی ہے، یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا فارن آفس نے پریڈکٹ کیا تھا جو سچویشن ابھی بلڈ اپ ہو رہی ہے؟ فارن آفس کانسٹنٹلی کر رہا ہے، بریفنگ کانسٹنٹلی کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ریگولر بھی ہوتی ہیں اور ایک اسپیشل سچویشن میں بھی ہوتی ہیں. بہت شکریہ میڈم. ہمیں ناظرین چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایس سی او کے اجلاس کے اوپر بات کریں گے. کیا وہ کامیاب تھا، کیا ناکام تھا، کیا انڈین ڈپلومیسی کی ناکامی تھی یا ایس سی او کا اپنی پلیٹ فارم کی آپ کو ناکامی یا کمزوری نظر آتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. اس ہفتے منعقد ہونے والی SCO کا اجلاس بھارت میں جو ہونا تھا بھارت میں ہوا، اور یہ ان پرسن اجلاس ہونا تھا لیکن یہ ورچوئل اجلاس ہوا. اس سال کے مئی کے آخر میں بھارت نے اعلان کیا کہ ہم اسے ورچوئل اجلاس کریں گے، جس کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن جو کہ پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ورچولی اس میں شرکت کی. اب یہ سمٹ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ ورچوئل سمٹ کی آخر نوبت کیوں آئی؟ کیا یہ بھارت کی اسے سفارتی ناکامی سمجھا جائے، یا پھر یہ سربراہی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس میں کیا موقف ہمارے سامنے آئے ہیں، یا کیا SCO کی جو کمزوری ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے جہاں پہ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کو ایک چانس ملتا ہے کہ وہ سائیڈ لائنز پہ ملاقات کر کے اپنے جو اختلافات ہیں یا اپنے جو خدشات ہیں ایک دوسرے کو کنوے کر سکیں. اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اسپیشلی بھارت کے اوپر، اور کافی لوگ آپ کو بھارت سے فالو بھی کرتے ہیں. SCO کا تاثر بھارت کے اندر کیا ہے؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ SCO کا جو ورچوئل اجلاس تھا یہ بھارت کی سفارتی ناکامی تھی یا اس کی کچھ اور وجوہات تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ SCO کا جو ورچوئل سمٹ تھی، لیڈرڈ سمٹ تھی، یہ سیاسی طور پہ مودی صاحب کو اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن سفارتی طور پہ ناکامی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جو سننے میں آتا ہے کہ جب یہ نریندر مودی صاحب امریکہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ سمٹ ورچوئل ہوگی، کیونکہ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کو یہ تاثر جائے کہ ایک ہفتہ پہلے تو بائیڈن صاحب کے ساتھ آپ جو ہے وہ مودی صاحب اتنا گرم جوشی سے مل رہے ہیں، اسٹیٹ وزٹ ہے، اور ایک ہفتے بعد شی جن پنگ اور پوٹن صاحب بھی مودی صاحب سے گلے مل رہے ہوں. تو یہ امریکنز یہ نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ ورچوئل کیا گیا. سو اس کو یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کے انڈر پریشر رہا ہے بھارت، اور یہ اس کو ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے. دوسرا، انڈیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے جناب کہ ہم G20 بھی تھا اور بہت کچھ تھا اور ہم اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور ہماری مصروفیت اور بہت کچھ اور بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن لارجلی امریکنز نے یہ الرٹ کیا تھا کہ یہ اچھی آپٹکس نہیں ہوں گی پوٹن سے ملنا. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ انڈینز کہتے ہیں کہ پوٹن کیونکہ اویلیبل نہیں تھے وار کے لیے اور شی جن پنگ بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے تو ہم نے اس کو ورچوئل کر دیا. سو ان اینی وے، بھلے امریکن پریشر ہو یا چائنیز اینڈ رشینز بیک آؤٹ کر گئے ہوں، یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو ہے. لیکن دیکھتے ہیں G20 میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن مودی صاحب کو سیاسی فائدہ اس سے ضرور ڈاکٹر صاحب ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم گلوبل لیڈرشپ سے انگیج ہیں. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بھارت نے یا ہندوستان نے پاکستان کو آئسولیٹ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، لائک ورچوئل اجلاس کیا. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو فیکٹرز ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بتایا، ساتھ ساتھ یہ فیکٹر بھی ہے. آپ کا ٹیک آن کیا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، میں ڈاکٹر چیمہ سے متفق ہوں کہ بیسکلی ان کے اوپر بہت پریشر تھا. اتنی ان کی جو آؤ بھگت ہوئی تھی USA میں، اس کے بعد ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ پیوٹن کو اور شی جن پنگ کو دہلی میں وہ کرتے، ہوسٹ کرتے. تو وہ جو ان کی اسٹریٹجک ڈسپشن ہے اس میں ورچوئل سمٹ جو تھا دیٹ واز مور a face saver for them. لیکن اس میٹنگ کا جو موڈ، آپ جو لیڈرز کی آپ اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس سے واضح ہے کہ انڈیا کی جو یہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ چینج کیا اور جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا، اس میں کچھ ان کو زیادہ سراہا نہیں گیا. تو آئی وڈ سے کہ وہ ان کی کوئی ایسی کامیابی نہیں تھی. میڈم یہ بھی فرما دیجیے گا ساتھ ساتھ نا، بلکہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ اس میں ایران نے بھی شمولیت اختیار کی، بجائے یہ کہ یہ ہیڈ لائنز میں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پیوٹن، زی اینڈ مودی میٹ آن کیمرا بٹ ود نو سائن آف گریٹر یونٹی. جو تاثر ابھر کے آ رہا ہے خود امریکہ کے اندر اور دنیا کے اندر، وہ تو SCO کی کمزوری کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں اس قسم کی یونٹی آپ کو نظر نہیں آتی. جبکہ یہاں پہ واشنگٹن پوسٹ کا جو ہیڈ لائن انہوں نے لگائی ہے وہ کہتے ہیں پیوٹن سیز رشیا از یونائٹیڈ ایز نیور بیفور ڈیورنگ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میٹنگ.
لیکن اوورآل جو تاثر ہے وہ تو کمزوری کا ابھر رہا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے یہ ایک میجر نان ویسٹرن بلاک ہے جس کو امریکنز دیکھ رہے ہیں اور ویسٹرن ممالک دیکھ رہے ہیں, جس کو چائنا اور رشیا لیڈ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ جی ہم نے ایک اس پیراگراف پہ سائن نہیں کیے جس پہ جو چائنیز ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی بی آر آئی کو سراہا جائے. سو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا بی آر آئی کو ڈاؤن پلے کرتا ہے, بائی لیٹرلی ان سے ٹریڈ اٹھی ہوئی ہے, اوپر جا رہی ہے, جس میں ایران کی بھی انٹری ہو گئی. سو ظاہری بات ہے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے سی او بہت سارے ویسٹرن ممالک کو, لیکن انڈیا کی یہ مجبوری ہے. جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی برکس کے حوالے سے بات ہوئی, جیسے آئی تھنک برازیل کے پریزیڈنٹ لولا نے کہا کہ ہم کامن کرنسی لے کے آئیں گے, ہم کیوں ڈالر میں ٹریڈ کریں, تو لوگوں نے اس کو بڑا سراہا. تو اسی وقت ڈاکٹر جے شنکر نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. سو اٹ مینس کہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے. دوسری طرف بہت سارے کوئی 19 یا 22 ملکوں کے ساتھ انڈیا کے سینٹرل بینک نے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنی کرنسی میں یا بارٹر میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جس طرح کہ وہ برکس اپنی کرنسی نہیں لے کے آئے گا. سو انڈیا جو ہے ٹھیک ہو گیا, وہ اپنی آٹونومی بھی دکھانا چاہ رہا ہے اور اپنی ڈیپینڈنس بھی اس کی دکھانا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب آپ یہ فرما دیجئے گا کہ بھارت نے تو وہی پرانا راگ الاپتے رہے نا, اسپیشلی پاکستان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جناب جو سرحد پار دہشت گردی ہے وہ اور ایس سی او میں کوآپریشن کی بات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, جس کا جواب ہمارے پرائم منسٹر نے بھی دیا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے وہی راگ الاپا ہے, یعنی یہ جو کوآپریشن کا جو تاثر ابھرتا ہے وہ تو کئی مان پڑ جاتا ہے. نہیں دیکھیے, چاہتے ہیں کچھ کوارٹرز کہ ایس سی او کو کمزور دکھایا جائے, لیکن ایس سی او ہرگز کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے بھارت میں اس کی جو ہوسٹنگ ہوئی اس میں دے پلے ڈبل گیم, کہ اس کو ورچوئل کر دیا, پھر اس کے بعد اس میں ان کا جیسے آپ نے فرمایا ایک ہی راگ جو وہ الاپتے ہیں جو زیادہ چلا بھی نہیں, بیکاز پرائم منسٹر نے بڑی خوبصورتی سے کہ اسٹیٹ ٹیررزم کی بھی بات کر لی اور پیپل انڈر آکوپیشن کی بھی بات کر دی. تو چائنا بھی گو کہ ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بہت اچھی ہے, انڈیا کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ وہ شک سے دیکھتے ہیں, کیونکہ انڈیا ایز آئی سیڈ اٹس اسٹریٹجک ڈسیپشن. تو ایس سی او کمزور نہیں ہوا. شک کی نگاہ سے تو دیکھتے ہیں, لیکن چائنیز کی ٹریڈ آپ نے جس طرح خود ذکر کیا 125 بلین ڈالرز کی, پیوٹن صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے بھارت کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے, امریکنز بھی اس طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو شک کی نگاہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن محور نگاہ آپ کو اس وقت ہندوستان ہی نظر آتا ہے. نہیں, محور نگاہ اب نئی ڈائمینشنز آف کوآپریشن ہے, اور ایس سی او کو میں ہرگز جس طرح کا بھی سمٹ ہوا اس میں کمزوری نہیں ہوئی, بلکہ بہت سے مطلب جو آراء تھے انڈیا کے جو لیٹسٹ وہ کر رہے تھے وہ انڈیا کو واضح کر دی گئی, اور اب ایس سی او کو بڑا بھی کر دیا گیا کہ وہ 9th ممبر اب آپ ایران کو بھی بنا رہے ہیں, بیلاروس بھی اگلے سال بیلاروس بھی ہو جائے گا. سو ایس سی او نہ مان پڑا اور نہ پاکستان آئسولیٹ ہوا. بہت خوب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی. اس پہ میں کیا کمنٹ دوں, دو ایکسپرٹس نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی, میرے لیے یہ سیکھنے کا بہت موقع ملا. آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے تک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.